بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں غزالہ کے ساتھ کمرے میں جا رہی ہوں تاکہ ہیئر سٹائل وغیرہ تبدیل کر سکوں۔ جاؤ، اللہ تم دونوں کی مغفرت کرے، میں جہانگیر کو بھگت لوں گا۔ میرا کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو میں گھومنے جا رہا ہوں۔ سلطان شاہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں عورتیں خوابگاہ کی طرف جانے لگیں تو سلطان شاہ نکاسی کے راستے کی طرف چل پڑا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ چھت پر متعین دونوں محافظوں کی خبر گیری کے لیے جا رہا تھا۔ میں اپنی جگہ بیٹھا رہا، سگریٹ سلگاتے ہوئے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب نچلی سطح کے سرکاری اہلکار ہمارے معاملے میں ایس ٹی ایف کی گہری دلچسپی سے بے خبر تھے تو یہ امکان بھی تھا کہ ان میں سے کوئی ہنری کے قونصل خانے کی فراہم کی ہوئی اطلاعات پر کام کرنا نہ شروع کر دے۔ ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر جہانگیر کو میرا دوست نامزد کیا تھا اور اس تک رسائی حاصل کر کے میرا سراغ لگانے کا عندیہ دے چکے تھے۔ یہ دیگر بات تھی کہ ولیم اور راجر اس سمت میں پیش رفت کر کے اپنی جانیں گنوا چکے تھے، لیکن ان کی کوششوں سے ہر مقامی اہلکار لا علم تھا۔ ان حالات میں کوئی پرجوش مقامی افسر جہانگیر کے گھر پہنچ کر اس کے تمام امکانی ٹھکانوں کے بارے میں تفتیش شروع کر سکتا تھا۔ میں دیر تک اسی الجھن میں مبتلا رہا، لیکن پھر میں نے اس احمقانہ وہم کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اول خان نے ہر کلیدی راستے کو بہت ہوشیاری سے مسدود کیا ہوا تھا۔ جہانگیر کا قدیم چوکیدار اس کے گھر سے ہٹا دیا گیا تھا اور وہ مکان ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کا مسلح محافظوں کی نگرانی میں تھا۔ وہ گارڈز ایس ٹی ایف اور جہانگیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس لیے ان سے کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ اسی بات طرح جہانگیر کا شرف آباد والا فلیٹ بھی ویران پڑا ہوا تھا۔ ہمارے خونخوار دشمن بختر بند ایمبولینس کے ساتھ وہاں دعویٰ بول کر منہ کی کھا چکے تھے اور اس عمارت کے مالک کو جہانگیر کے گھر کے علاوہ گارمنٹ فیکٹری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ جہانگیر نہا دھو کر اپنی خوابگاہ سے برآمد ہوا۔ جب میں نے اسے ناشتہ ٹھنڈا ہونے کی نوید سنائی تو اس کی پیشانی پر شکن تک نہیں آئی۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبا کر ریشم خان کو اوپر طلب کیا اور خالی منہ چلاتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا۔ تمہارے ساتھ رہ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کتنے ہڈ حرام ہو گئے ہو، میں نے جل کر کہا۔ سہولتوں کا فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت ہے۔ نادیہ کی زندگی میں بھی ناشتہ رحیم خان ہی تیار کرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے عورتوں کو باورچی خانے میں جھونکا تھا۔ نہایت اطمینان سے بولا، جب تک تم ہماری رہنمائی نہیں کرو گے ہمیں کیسے علم ہو سکے گا کہ کاموں کی تقسیم کیا ہے۔ میں ضرب تقسیم کے چکر میں نہیں پڑتا۔ میں نے ریشم خان کو بتا دیا تھا، تم کال بیل بجاتے تو وہ خود بخود دوڑا چلا آتا۔ میں نے اوپر والے محافظوں کی دیکھ بھال بھی اسی کے سپرد کی ہوئی ہے۔ اس وقت مجھے دھیان آیا کہ ہم لوگ خود کھا پی کر فارغ ہو گئے تھے، لیکن ہم میں سے کسی کو ایس ٹی ایف والوں کا خیال نہیں آیا تھا۔ جہانگیر نے اپنے بندوبست کا ذکر کر کے میرے ذہن سے وہ بوجھ ہٹا دیا۔ ریشم خان ہم دونوں کو سلام کر کے کسی سعادت مند ملازم کی طرح کچن میں گیا ہی تھا کہ سلطان شاہ بھی واپس لوٹ آیا۔ اس کے بشرے سے اطمینان جھلک رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اوپر کی صورتحال نارمل تھی۔ پہلی رات تھی، اس لیے وہ دونوں ہی جاگتے رہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ فیکٹری کا احاطہ اتنا وسیع ہے کہ اس پر نظر رکھنے کے لیے ایک آدمی ناکافی ہوتا ہے۔ کئی مقامات پر روشنی نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے تاریک دبے بھی ہیں جو پریشان کرتے رہے۔ ایک بار دو آوارہ کتے اسی تاریکی میں دیر تک منڈلاتے رہے اور ایک آدمی انہیں مشتبہ افراد سمجھ کر رائفل سے شست لیے بیٹھا رہا۔ بہت دیر بعد جب وہ کتے اس رومان پرور تاریکی سے باہر آئے تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ احاطے کی پوری دیوار کے ساتھ روشنی کے کھمبے لگے ہوئے ہیں۔ جہانگیر نے وضاحت کی، شاید کچھ بلب فیوز ہو گئے ہوں گے، ریشم خان انہیں تبدیل کر دے گا۔ ہر کام ریشم خان کر لے گا، میں نے قدرے تیزی سے کہا۔ چوکیدار ناشتے کی تیاری، روشنی کی دیکھ بھال، آخر تم اس بیچارے سے کتنے کام لیتے ہو اور وہ بھی کسی وفاشوار گدھے کی طرح ہر کام کر لیتا ہے۔ ہر کام کا تعلق چوکیدار سے ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ روشنی اور چوکیدار کا تعلق تو سمجھ میں آتا ہے، ناشتے کا چوکیدار سے کیا تعلق نکل آیا؟ کھانے کا نہیں تو کیا بھوکا رہ کر چوکیداری کرے گا؟ جہانگیر نے الٹا مجھ ہی سے سوال کر ڈالا۔ میں اس کے نہیں تمہارے ناشتے کی بات کر رہا ہوں، میں نے غصے سے کہا۔ میں بھی اسی کے ساتھ ناشتے کی بات کر رہا ہوں۔
ہوں۔ جہانگیر نے ترکی بے ترکی جواب دیا، جب وہ اپنا ناشتہ خود بناتا ہے تو میرا ناشتہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ میں کسی پر اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، پھر کھانا بھی اسی سے پکوا لیا کرو۔ سلطان شاہ نے جلا کٹا مشورہ دے ڈالا۔ کوشش کی تھی مگر وہ اس معاملے میں اناڑی ہے۔ جہانگیر نے بے حیائی سے جواب دیا، اپنا پکایا ہوا کھانا وہ خود کھا سکتا ہے، ہم نہیں کھا سکتے۔ میں اس معاملے میں بھی اس کے ساتھ مساوات برتتا ہوں، جب تک میں یہاں رہتا ہوں اسے بھی وہی کھانا کھلاتا ہوں جو خود کھاتا ہوں، اس کی موج ہو جاتی ہے۔ بچا ہوا کھانا اسے دے کر کون سا احسان کرتے ہو؟ جہانگیر کی بات پر سلطان شاہ کو تاؤ آ گیا۔ اب میں اسے اپنے ساتھ بٹھا کر تو کھلانے سے رہا۔ جہانگیر بے پرواہی سے بولا، میں اسے پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا نہیں دے کھلاتا، ڈشوں میں بچے ہوئے کھانے کو اگر تم جھوٹا کہتے ہو تو یہ تمہاری کھوپڑی کی ٹیڑھ ہے۔ بحث کا وہ سلسلہ وہیں منقطع ہو گیا کیونکہ ریشم خان اپنے مالک کے لیے ناشتے کی ٹرے آ رہا تھا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی تو چائے کی 3 پیالیاں دیکھ کر میں اس کے سگڑ پن کا قائل ہو گیا۔ سلطان شاہ کی آواز سن لینے کے بعد اس نے کسی اضافی ہدایت کے بغیر اپنے کرینے کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج میری فیکٹری میں مزدوروں کی یونین بن جائے تو یہی ریشم خان اوور ٹائم کے بغیر چوکیداری کرنے سے بھی انکار کر دے گا۔ ریشم خان کے چلے جانے کے بعد جہانگیر نے فخریہ لہجے میں کہا، میں فیکٹری کا سارا کام ٹھیکیداری پر کراتا ہوں، تنخواہ دار ملازموں کی تعداد اتنی ہونے ہی نہیں دیتا کہ وہ یونین بنانے کے بارے میں سوچ سکیں۔ آج کے دور میں صنعتی مزدور سے کام لینا بھی ایک ہنر ہے اور تم اس ہنر میں طاق ہو۔ میں نے اس کی قطع کلامی کر کے کہا، طاق تو خیر نہیں ہوں۔ جہانگیر نے کثر نفسی سے کام لیا، بس اپنا کام چلا لیتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مزدوروں میں اجتماعی سودے بازی کا تصور تم جیسے گھٹیا ذہن کے تاجروں ہی کی وجہ سے پیدا ہوا ہوگا۔ میں نے کہا، غضب خدا کا، کہاں چوکیدار اور کہاں برقی مرمت کا خطرناک کام۔ اسے برقی مرمت کا نام دے کر مجھے بدنام مت کرو۔ جہانگیر ناگواری سے بولا، جاہل اور اجاٹ مزدوروں کے گھر کے بلب فیوز ہوتے ہیں تو انہیں بدلنے کے لیے وہ الیکٹریشین کو نہیں بلاتے، عورتیں تک بلب بدل لیتی ہیں۔ ریشم خان یہی کام فیکٹری میں کر لے تو تمہاری دانشت میں قیامت آ جاتی ہے۔ لوگ قیامت آ ہی گئی۔ سلطان شاہ نے اندرونی راہداری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور سب کی نگاہیں بے ساختہ اسی طرف اٹھ گئیں۔ ادھر سے ویرا غزالہ کے ساتھ ہماری طرف چلی آ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اپنی سفید رنگت سے قطع نظر وہ ہر اعتبار سے کوئی مقامی دوشیزہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے ترشے ہوئے سنہرے بال لمبی اور کالی چوٹی میں غائب ہو چکے تھے۔ چوٹی خالص مشرقی انداز میں گندی ہوئی تھی۔ سیاہ زلفوں والی وہ وگ اس خوبصورتی سے سر پر جمائی گئی تھی کہ قریب آنے پر بھی ویرا کے سر کا کوئی اصلی بال نظر نہیں آ رہا تھا۔ چوٹی کے علاوہ ویرا کے کانوں میں ہلکے سے آویزے جھول رہے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں کانچ کی رنگین چوڑیاں تھیں۔ بہت ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ غزالہ کے ایک گلابی سوٹ میں ملبوس تھی۔ لمبی آستینوں والی پھولدار قمیض پر اسی رنگ کی سادی شلوار نے ویرا کو بہت باوقار بنا دیا تھا۔ ہام رنگ تیل والا دوپٹہ اس کے گلے میں جھول رہا تھا۔ پیروں میں نیچی ایڑی والے سیاہ سینڈل اور ہاتھ میں سیاہ پرس کے ساتھ وہ بالکل ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ شرلاک ہومز کا زمانہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔ سلطان شاہ نے تعریفی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس وقت تم کاغان یا ہنزا کے کسی بڑے گھرانے کی لڑکی معلوم ہو رہی ہو۔ پیرا کھلکھلا کر ہنس پڑی، یہ لباس مجھے ہمیشہ آرام دہ اور پروقار محسوس ہوا ہے لیکن میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ ابھی غزالہ بھی مجھے پہاڑی ریاستوں کی کوئی گمشدہ شہزادی قرار دے چکی تھی، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ سلطان شاہ منہ بگاڑ کر بولا، غزالہ ہر بات کو اس کی انتہا پر دیکھتی ہے۔ پہاڑی شہزادیوں کا حسن و جلال عام آدمیوں کی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ بھولے بھٹکے کسی کی نظر پڑ جائے تو وہ بیچارہ اگلے ہی دن کسی کھڈ یا کھائی میں مرا ہوا ملتا ہے۔ ان شہزادیوں کے شہزادے بھی بہت جلال و جبروت والے ہوتے ہیں۔ جہانگیر اپنا ناشتہ بھول کر کسی ہونک کی طرح منہ پھاڑ کر ویرا کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب آپس کی گفتگو سے وہ کچھ سمجھنے کے قابل ہوا تو تحیر زدہ لہجے میں بولا، کیا وقت گزاری کے لیے سوانگ رچایا جا رہا ہے؟ سوانگ نہیں، یہ شکار کی تیاری ہے۔ ویرا شکار پر جا رہی ہے، میں نے کہا، لیکن مچھلی کا شکار تو جینز اور بلاؤز میں بھی کھیلا جا سکتا ہے۔ وہ بولا، مچھلی کا شکار؟ ویرا نے حقارت سے کہا، تمہاری ننھی سی کھوپڑی ہمیشہ آسان ترین باتیں سوچتی ہے کہ کسی شیر، چیتے، گینڈے یا آدمی کا شکار بھی تو ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ان میں سے کوئی جانور شکار کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ آدمی ملتے ہیں تو ان کا شکار ہر وقت، ہر جگہ اور ہر خلیے میں کھیلا جا سکتا ہے، بس ہاتھ میں بھرا ہوا پستول یا ٹیٹی موجود ہونا چاہیے۔ جہانگیر نے اپنی پیالی سے چائے کا گھونٹ لے کر کہا، تو تم کس شکار پر جانے کا
کا ارادہ رکھتی ہو؟ تم نہستی پھیلا رہے ہو اور یہاں فیصلے ہو رہے تھے۔ میں نے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے لیے اب شروع سے ساری باتیں نہیں دہرائی جا سکتی۔ میں بتاتی ہوں۔ غزالہ اس پر ترس کھا کر رضاکارانہ طور پر اس کے قریب آ بیٹھی۔ میں جوابی کارروائی کے طور پر وہاں سے اٹھ کر ویرا والے صوفے پر جا بیٹھا۔ سچ بتانا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ویرا نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی۔ موتی لال تمہیں دیکھ کر گدھے کی طرح ہونٹ چڑھا کر رینکنا شروع کر دے گا۔ بعض اوقات تمہاری تعریف بھی بےہودگی کی حدوں کو چھونے لگتی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، اگر لوشن نے تمہارے جلد کے کھلے ہوئے حصوں کا رنگ سنولا دیا تو تمہیں کوئی بھی نہیں پہچان سکے گا۔ میں نے بغیر پاور والے کانٹیکٹ لینس بھی منگوائے ہیں۔ انہیں لگانے کے بعد میری آنکھوں کا رنگ بھی سیاہ ہو جائے گا۔ گہراؤ کے موجودہ حالات میں محفوظ رہ کر باہر نکلنے کی یہی ایک صورت رہ گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اول خان ناکام لوٹا تب بھی وہ بے خوف و خطر تمہیں باہر لے جانے پر آمادہ ہو جائے گا۔ یہ بحروب بھرنے کے بجائے کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ حالات سازگار ہونے کا انتظار کیا جاتا؟ غزالہ سے صورتحال کو سمجھ لینے کے بعد جہانگیر نے بلند آواز میں تبصرہ کیا، ویرا اس بار اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو اگلی مرتبہ وہ اس پر اندھا اعتماد نہیں کرے گا۔ سلطان شاہ نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا، اس بار اسے پکڑنے کا بہترین موقع ہمارے سامنے ہے۔ تھوڑی دیر بعد اول خان بھی مطلوبہ اشیاء سمیت لوٹ آیا۔ ویرا نے اس کے ہاتھ سے تھیلی جھپٹی اور غزالہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خوابگاہ میں غائب ہو گئی۔ اول خان حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ عورت نہیں، آفت کی پتلی ہے، وہ تحیر زدہ آواز میں بڑبڑایا۔ میں تو اس کی پہلی جھلک دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ یہ اجنبی عورت کہاں سے آ گئی۔ یہ اس قدر تیزی سے سوچتی ہے کہ دوسرے بھونچکا رہ جاتے ہیں۔ صحیح معنوں میں اسے سوچنا ڈینی نے سکھایا ہے۔ سلطان شاہ ویرا کی وہ تعریفیں ہضم نہیں کر سکا اور چٹک کر بول پڑا، اس سے پہلے یہ سوچ سوچ کر مار کھاتی رہتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات درست ہو، لیکن پھر بھی ویرا کا کمال تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ اسے جو کچھ سکھایا گیا اس نے تندہی سے سیکھ لیا۔ اول خان نے مسکراتے ہوئے کہا، وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا۔ اس بار ویرا بہت دیر لگا رہی تھی، لیکن میرے لیے وہ تاخیر ناقابل فہم تھی۔ جلد یا بالوں کا رنگ تبدیل کرنے والی بیشتر اشیاء کو اپنا کام دکھانے کے لیے خاصا وقت دینا پڑتا ہے۔ شاید ویرا بھی اپنی جلد کے کھلے ہوئے حصوں پر ٹیننگ لوشن لگائے مطلوبہ نتائج کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ موتی لال کو دیا ہوا وقت بھول بیٹھی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک 11:30 بجے ہمارے اسپیکر فون پر کسی دوسرے متوازی انسٹرومنٹ سے کوئی نمبر ملانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے فوری طور پر اسپیکر فون آن کر دیا۔ لائن پر مداخلت محسوس کرتے ہی نمبر ملانے کا سلسلہ موقوف ہو گیا اور ویرا کی گرراتی ہوئی آواز ابھری، کون ہے؟ ریسیور رکھ دو، میں فون کر رہی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تم موتی لال کا نمبر ملا رہی ہو، میں نے اسپیکر فون پر کہا۔ تم بے فکر رہو، تم بے فکر ہو کر اس سے بات کرو، ہم مداخلت کیے بغیر تم دونوں کی پرمعنی گفتگو سنتے رہیں گے۔ فی الحال فون بند کر دو۔ ایک گہرے سانس کے بعد ویرا کی آواز آئی، میں اس وقت ایسی حالت میں ہوں کہ باہر آ کر بات نہیں کر سکتی۔ مجھے سلسلہ منقطع کر کے دوبارہ نمبر ملانا ہوگا۔ اس کی بات قابل فہم تھی۔ میں نے اسپیکر فون بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد دوبارہ نمبر ڈائل کرنے کی آواز سنائی دی تو میں نے بھی اسپیکر فون آن کر دیا۔ میرا اندازہ تھا کہ ویرا نے موتی لال کے گھر کا نمبر ملایا ہوگا، لیکن دوسری طرف سے کسی لیڈی آپریٹر کی نرم و نازک آواز سن کر میں چونک پڑا۔ ویرا نے موتی لال کے دفتر ہی کا نمبر ملایا تھا۔ میں روزی بول رہی ہوں، ذرا موتی لال سے بات کراؤ، ویرا نے اس سے مطالبہ کیا۔ وہ میٹنگ میں ہیں، آپ اپنا نام دے دیں، شائستگی سے کہا گیا۔ تم صرف اسے آگاہ کر دو کہ میرا فون آیا ہوا ہے۔ وہ بات کرنے سے معذوری ظاہر کرے گا تو میں پیغام چھوڑ دوں گی۔ ویرا نے اصرار کرتے ہوئے کہا، مجھے اس سے بہت اہم بات کرنی ہے، ہولڈ کرو، میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لیڈی آپریٹر کی آواز بدستور نرم اور مؤدبانہ تھی۔ کونسل خانے کے ملازمین کی پر اسرار غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے شاید وہ اس قسم کی گفتگو سننے کی عادی تھی، اس لیے اس نے ویرا پر کوئی جرح نہیں کی تھی۔ اسپیکر فون پر ایک مشہور بھارتی گانے کی مترنم دھن گونجتی رہی۔ آخرکار وہ تسلسل ٹوٹ گیا اور موتی لال کی پرہجان آواز سنائی دی، یس روزی، میں موتی لال بول رہا ہوں۔ تمہیں تو اس وقت میرے دفتر میں ہونا چاہیے تھا، کیا بات ہے؟ تم کہاں سے بول رہی ہو؟ موتی ڈارلنگ، اپنے حریف کی آواز سنتے ہی ویرا کی آواز میں بوجھل پن در آیا۔
میں اپنی جس سہیلی کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہوں وہ سیڑھیوں سے پھسل کر زخمی ہو گئی ہے۔ ویرا کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی موتی لال کی مایوسانہ آواز ابھری، اسے کسی ہسپتال میں پھینک کر چلی آؤ، مجھے یہ نہ بتانا کہ اس حادثے کی وجہ سے تم نہیں آ سکو گی۔ ویرا بذات خود اس سے ملنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی، لیکن ملاقات کے لیے موتی لال کی بے تابی محسوس کر کے اٹھلاتی ہوئی آواز میں بولی، میں اس بیچاری کے بارے میں اتنی بے رحمی سے نہیں سوچ سکتی۔ اگر آج کے لیے میری معذرت قبول کر سکو تو تمہاری مہربانی ہوگی، ہرگز نہیں، آج تمہیں ہر قیمت پر آنا ہوگا، ورنہ آئندہ مجھے فون نہ کرنا، میں تمہارے لیے کام کا بندوبست نہیں کر سکوں گا۔ اس کا لہجہ نرم ہی رہا مگر الفاظ دھمکی امیز تھے۔ تم بلا وجہ ناراض ہو رہے ہو، حادثہ کسی بھی وقت اور کسی کے بھی ساتھ پیش آ سکتا ہے، میں 12 بجے تک فارغ نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس وقت تمہیں فون کیا ہے، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ موتی لال کی آواز سے بے تابی متراشہ ہونے لگی۔ تم کس وقت تک آ سکتی ہو؟ میں پرتاب ادھیکاری سے اسی کے مطابق پروگرام طے کر لوں گا۔ میں تم سے ملنے آ رہی ہوں، یہ پرتاب ادھیکاری کون ہے اور اس کا ذکر کہاں سے نکل آیا؟ الجھنے کی ضرورت نہیں، موتی لال کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ پرتاب سے صرف تمہارا تعارف کرانا ہے کیونکہ وہی تم کو کام بتائے گا، میری موجودگی میں متعارف ہونے کے بعد تم آپس میں ملو گے تو اجنبیت کا احساس نہیں ستائے گا، وہ چند منٹ کی ملاقات کے بعد چلا جائے گا، باقی وقت ہم دونوں اکٹھے گزاریں گے۔ تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ویرا کی آواز تفکر امیز ہو گئی۔ پرتاب ادھیکاری سے ملنے کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ میں سمجھ رہی تھی کہ آج تم مجھ سے تفصیلی بات چیت کرو گے، کام کا آغاز بعد میں ہوگا۔ کام کا آغاز 2-4 ہفتوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ پرتاب سے ملاقات کو اتنی اہمیت نہ دو، وہ میرا ہی آدمی ہے، میں جہاں چاہوں اسے بلا سکتا ہوں، لیکن بہتر ہوگا کہ یہ ملاقات میرے دفتر میں ہی ہو۔ میں اپنی سہیلی کو لے کر عباسی شہید ہسپتال جاؤں گی، وہاں 3-4 بھی بچ سکتے ہیں، وہاں سے تمہارے دفتر تک آنے میں خاصا وقت لگ جائے گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پرتاب کو لے کر اسی طرف آ جاؤ؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، تم وقت کا تعین کر لو۔ 4 بجے بہت دیر ہو جائے گی، میں تمہیں 3 بجے تک مہلت دے سکتا ہوں۔ پرتاب میرے ساتھ ہوگا، میں ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے سامنے والی پارکنگ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میرے پاس سیاہ رنگ کی کرولا ہوگی، اس پر عام نمبر پلیٹ ہوگی، تم نمبر دیکھ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آ جانا، ہم فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ گاڑی کا نمبر مجھے نوٹ کرا دو۔ ویرا نے مزید بحث کیے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ موتی لال نے نئی سیریز کا ایک آسان نمبر بتایا جس میں چاروں ہندسے یکساں تھے۔ اس کے خاموش ہونے پر ویرا کی آواز ابھری، میں تمہارے ساتھ چلی گئی تو میری گاڑی کا کیا بنے گا؟ میرا مشورہ ہے کہ اپنی سہیلی کو ٹیکسی سے ہسپتال لے جاؤ، تمہاری گاڑی کی وجہ سے ہمیں واپسی پر دوبارہ ہسپتال جانا پڑے گا، زیادہ دیر ہو گئی تو تمہاری گاڑی چوری بھی ہو سکتی ہے، واپسی کے لیے میں تمہیں ٹیکسی منگوا دوں گا۔ ویسے تمہاری سہیلی کس علاقے میں رہتی ہے؟ بفر زون نامی متوسط مگر صاف ستھری آبادی ہے۔ ویرا نے کراچی کی ایک نسبتاً نئی آبادی کا نام لے کر ہم سب کو حیران کر دیا۔ وہ بظاہر ہر چیز سے بے پرواہ اور اپنی دھن میں مست رہنے والی عورت نظر آتی تھی، لیکن کام کی ہر بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کی عادی تھی، ورنہ برسوں سے کراچی کے آسودہ حال بستیوں میں رہنے والے بہت سے مقامی لوگ بفر زون وغیرہ کے نام اور جغرافیہ تک سے ناواقف تھے۔ بفر زون موتی لال کا ہلکا سا احتجاجیہ کہہ گونجا۔ تمہارے شہروں میں بفر زون بنا کر شاید مستقبل کی بھیانک خانہ جنگیوں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ کراچی میں بفر زون کا وجود میرے لیے ایک خوشگوار انکشاف ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ بفر زون 2 حریف ملکوں کی سرحد کی درمیانی پٹی ہی کو کہا جاتا ہے۔ تم آؤ گی تو ہم اس آبادی کے بارے میں تفصیلی باتیں کریں گے۔ تم نے ٹیکسی سے آنے کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جس بات کا جواب نہ دوں اسے قبول کر لیتی ہوں۔ میں اپنے موجودہ حالات میں گاڑی کی چوری کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں 3 بجے تم تک پہنچنے کی کوشش کروں گی، لیکن اسے انگریزی والا وقت نہ سمجھ لینا، تھوڑی بہت دیر سویر بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں طرف سے پرجوش اور سرگرم الوداعی فکروں کا تبادلہ کیا گیا۔ موتی لال کے معنی خیز الفاظ اس کی سفلی خواہشات اور منصوبہ بندی کی عکاسی کر رہے تھے۔ پھر سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میری آج تک موتی لال سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اسپیکر فون آف کیے جانے کے بعد اول خان بولا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے، یا پھر ویرا نے اپنی لچھے دار باتوں سے اس کا دماغ معاف کر کے رکھ دیا ہے، ورنہ وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے پرتاب ادھیکاری کو بے نقاب نہ کرتا۔ اپنے آدمیوں کی شناخت کو حتی الامکان پوشیدہ رکھنا ایک سیکرٹ ایجنٹ کا بنیادی فرض ہوتا ہے۔ اس سے ہمدردی جتانے کی بجائے ہمیں اپنی خوش
بدقسمتی پر رش کرنا چاہیے۔ جہانگیر نے کہا موتی لال کے ساتھ ایک اور دشمن کا نام تمہارے سامنے آ گیا، موتی لال سے نمٹنے کے بعد تم اس پر ہاتھ ڈال سکتے ہو۔ ویرا کی یہ فون کال بہت سود مند ثابت ہوئی ہے۔ اول خان نے کہا موتی لال کا پلان سامنے آنے کے بعد مجھے بھی اپنے پروگرام میں تبدیلی کرنی پڑے گی، میں بات کا قائل ہی نہیں ہوں۔ پرتاپ ادھیکاری کو بھی آج ہی اپنے ٹھکانے پر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اپنے ٹھکانے پر؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ابھی تو تم خود بھی اپنے نئے ٹھکانے پر پوری طرح نہیں جم سکے ہوگے، ان دونوں کو گھیر گار کر یہیں لانا مناسب رہے گا۔ ہم پیشہ ور خانہ بدوش لوگ ہیں، اول خان ہلکا سا کہا لگا کر بولا۔ مختصر نوٹس پر کوچ کرتے ہیں اور جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں چند گھنٹوں میں ایک مکمل آشیانہ کھڑا کر لیتے ہیں۔ فائرنگ رینج اور اس کے قریب واقع متروک بیرکوں میں اسٹیشن 4 پوری طرح قائم اور فعال ہو چکا ہے، تو پھر ہم بھی فیکٹری میں پڑے رہنے کی بجائے وہیں چلتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں تمہیں یہاں جیسی سہولتیں اور آسائشیں نہیں مل سکیں گی۔ تم گالان میں قیام کا تجربہ دہرانا چاہتے ہو تو ہر وقت آ سکتے ہو۔ اول خان نے فراخ دلی سے پیشکش کی۔ گالان کے تجربات اتنے خوشگوار نہیں تھے کہ کوئی صحیح الدماغ آدمی انہیں دہرانے کی خواہش کر سکے۔ ویسے اصولی طور پر ہمارے مجرموں کو ہمارے ہی پاس لایا جانا چاہیے، یہاں ان کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے گی۔ وہ صرف تمہارے ہی نہیں پوری قوم کے مجرم ہیں، میں انہیں کہاں کہاں لیے جاؤں گا یہ تفصیلات بھی طے کر لی جائیں گی۔ میں نے تمہارے ساتھ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے ساتھ؟ اول خان کی آنکھیں حیرت سے پیشانی پر جا چڑھی۔ میں بتا چکا ہوں کہ باہر تمہارے لیے کتنے خطرات جنم لے چکے ہیں، تم باہر گئے تو تمہاری واپسی غیر یقینی ہوگی۔ میں اکیلا باہر نکلنے کی حماقت کر بیٹھا تو شاید ایسا ہی ہوگا۔ تمہاری موجودگی میں کوئی سرکاری اہلکار مجھے چھیڑنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے ذہن میں تمہارے پلان کا پورا نقشہ جما لیا ہے، مجھے کوئی پریشانی ہوگی نہ تمہارے لیے کوئی دشواری پیدا ہوگی۔ ذرا سی لغزش سے ویرا کی ساری ریاضت پر پانی پھر جائے گا۔ وہ پرتشویش آواز میں بولا، میں براہ راست موتی لال کے پیٹ میں ٹکر مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا، دور دور سے اس کی نگرانی کرتا رہوں گا، مگر یہ تو سوچو کہ اس نے تمہاری جھلک بھی دیکھ لی تو کیا ہوگا؟ 3 بجے دن کا اجالا شباب پر ہوتا ہے، باریک اینک، مصنوعی گھنی مونچھوں اور کانوں تک جھک آنے والی سواتی ٹوپی کی مدد سے میں بھی اپنے حلیے میں اتنی تبدیلی لا سکتا ہوں کہ دور سے دیکھنے والا مجھے نہ پہچان سکے۔ میں یہاں رکا رہا تو فکر اور اندیشوں میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تمہیں ویسے بھی کوئی نہ کوئی آدمی ساتھ لینا ہی پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ تم اس وقت پاگل ہو رہے ہو۔ جہانگیر میری طرف دیکھتے ہوئے تفکر امیز آواز میں بولا، تم خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہو، اول خان کو ضرورت ہوئی تو فورس کے آدمی بھی میدان میں آ سکتے ہیں۔ تم چپ رہو، میں نے اسے ڈانٹ دیا، شراب پی کر اوندے پڑے رہتے ہو، آنکھ کھلتی ہے تو اول خان اول فول بکنا شروع کر دیتے ہو۔ اپنے نادر خیالات اپنی بوسیدہ کھوپڑی ہی میں محفوظ رکھو۔ تمہاری مرضی، میں تو تمہاری بلائی کی بات کر رہا تھا۔ وہ اداس ہو گیا۔ سلطان شاہ اپنی جگہ چھوڑ کر ڈرائنگ روم میں ٹہل رہا تھا۔ گفتگو میں وقفہ آتے ہی اس نے بولنا شروع کر دیا، اگر تم ڈینی کو ساتھ لے جاتے ہو تو تم 2 افراد ہوتے ہوئے بھی ایک ہی کام کر سکو گے۔ ڈینی تم سے الگ ہو کر خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، جبکہ موتی لال کے ساتھ پرتاپ بھی ہوگا۔ جب وہ ویرا یا روزی سے تعارف کے بعد رخصت ہوگا تو ایک آدمی کو اس کے پیچھے جانا پڑے گا۔ تم دونوں میں سے کوئی بھی موتی لال کو چھوڑ کر اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا۔ اس کام کے لیے میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ بس، اول خان اسے گھورتے ہوئے گرایا، اب آگے نہ بولنا، ابھی اس مہم میں غزالہ اور جہانگیر کی افادیت بھی نکل آئے گی۔ یہاں سے پورا جلوس روانہ ہوگا، جو ہر وردی والے کی آنکھوں میں مرچیں ڈالتا ہوا موتی لال کے گریبان تک پہنچ جائے گا۔ تم لوگ کچھ کام دوسروں پر بھی چھوڑ دیا کرو، ہر جگہ اپنا سر گھسانا اچھا نہیں ہوتا۔ سلطان شاہ لاجواب ہو کر کھسیائے ہوئے انداز میں کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ تمہارے دماغ میں کوئی کیڑا کل بلا رہا ہو تو تم بھی منہ ماری شروع کر دو۔ میں نے جہانگیر کے کان کے نیچے سرگوشی کی اور وہ مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ ویرا 1 بجے کے قریب پوری ساجدش سے تیار ہو کر باہر آئی تو وہ ہر اعتبار سے ناقابل شناخت ہو چکی تھی۔ لوشن اس کی جلد کو گندمی رنگ پر تو نہیں لا سکا تھا، لیکن اس کی گلابی شہابی رنگت اس حد تک ضرور جلس گئی تھی کہ پہلی نگاہ میں اس کا نسلی تعین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اتنی شائستہ اور نستعلیق انداز میں اردو بولتی تھی کہ خد و خال کے امتیاز کے باوجود اس پر سفید بھم ہونے کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اردو میں منہ کالا کرنے کے بہت سے محاورے ہیں، لیکن تم نے اپنا منہ کالا کر کے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اسے دیکھتے ہی سلطان شاہ بول پڑا،
پڑا، لیکن ویرا کے بگڑتے ہوئے تیوروں کو دیکھ کر فوراً ہی وضاحت پر اتر آیا، منہ کالا کرنے کا وہی ایک مفہوم نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ دشمن کا منہ کالا ہمارا بول بالا، اور کالا منہ گدھے کی سواری بھی ہمارے اپنے محاورے ہیں۔ میرا اشارہ اسی طرف تھا۔ تم نے اسے فون کر کے عقل مندی سے کام لیا، لیکن تمہیں شہر کے دوسرے سرے پر واقع عباسی شہید اسپتال کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ تم نے اس اسپتال کا انتخاب کیوں کیا؟ میں نے ویرا سے پوچھا۔ اس نے گردن گھما کر غزالہ کی طرف دیکھا اور وہ فوراً ہی بولنے لگی۔ مجھے ویرا کی زبان سے عباسی شہید اسپتال اور بفر زون کے نام سن کر حیرت ہوئی تھی، لیکن یہ پورے شہر کے چپے چپے سے واقف ہے۔ اس نے لالو کھیت اور گولی مار جیسے متروک نام دہرا کر مجھے ششدر کر دیا تھا۔ دراصل ویرا اپنے شکار کو اس کے دفتر سے باہر نکال کر گھیرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگر یہ شہر کے کسی اسپتال کا نام لیتی تو موتی لال اسے اسپتال سے اپنے دفتر آنے پر مجبور کرتا۔ اب وہ ویرا کو اسپتال کے باہر ملے گا۔ وہاں سے موتی لال کے گھر اور دفتر کا فاصلہ اتنا طویل ہے کہ ویرا آسانی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کارروائی کرنے کا موقع نکال سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شہر کے کلب میں واپس پہنچنے تک پرتاپ ادھیکاری اس کے ساتھ رہے گا۔ اول خان نے اپنی رائے ظاہر کی، اس دوران میں ویرا کو کوئی کام دکھانے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، ویرا نے پورے اعتماد سے کہا۔ عورت چالاکی کے ساتھ اپنے ترکش کے تیر آزمانے پر تل جائے تو مرد کی عقل کو چوپٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ موتی لال مضطرب ہو کر تخلیہ کی امید میں پرتاپ کو جلد ہی کہیں اتار دے گا۔ اگر ہم نے ہوش مندی سے کام لیا تو آج دونوں ہی گھیرے جا سکتے ہیں۔ تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ چند ثانیوں کو مکمل سکوت کو اول خان کی آواز نے توڑا۔ میں صرف بیم گن اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ وہ ہلکی اور بے آواز ہونے کے ساتھ مہلک ترین بھی ہے۔ راجر کی پراسرار موت ابھی سفارتی حلقوں میں قیاس آرائیوں کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ پرتاپ کے رخصت ہونے کے بعد میں اچانک موتی لال کو بیم گن دکھا کر راجر جیسی بھیانک موت کی دھمکی دوں گی تو وہ ہاتھ پیر ڈال دے گا۔ اس نے کوئی بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں بے دریغ اسے ختم کر دوں گی۔ اگر حالات قابو سے باہر ہونے لگے تب ہی یہ قدم اٹھایا جائے۔ میں ہر قیمت پر اسے زندہ پکڑنا چاہتا ہوں۔ مجھے ان دو آدمیوں پر بھی ہاتھ ڈالنا ہے جو ٹرانسمیٹر پر موتی لال کے رابطے میں ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب پر اعصابی تناؤ سوار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سلطان شاہ نے اندیشہ ظاہر کیا کہ کہیں موتی لال اپنے کسی آدمی کو پہلے سے عباسی شہید اسپتال بھیج کر اس بات کی تصدیق کرانے کی کوشش نہ کرے کہ اس سے ملنے والی لڑکی واقعی کسی زخمی عورت کے ساتھ وہاں آئی تھی یا وہ فراڈ تھا۔ وہ امکان ضرور تھا، لیکن اول خان نے اس خطرے کو دور از کار قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ویرا نے رومانی مہم جوئی کے حوالے سے موتی لال سے فون پر چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ شروع کیا تھا اور وہ ساری بات اسی حوالے سے آگے بڑھی تھی۔ اس پس منظر میں موتی لال کے ذہن میں شبہات پیدا ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ بہرحال یہ ضرور طے کر لیا گیا کہ ہمیں وقت سے پہلے اسپتال پہنچ جانا چاہیے تاکہ اصل ڈرامے کا آغاز ہونے سے پہلے ہی وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کا کھلا موقع مل سکے۔ ان جزیات سے فارغ ہونے کے بعد اول خان فون پر مصروف ہو گیا۔ ہم چاروں اسے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر ٹیرس پر نکل آئے۔ اول خان نے آواز دے کر مجھے تیاری کی ہدایت کی تو میں چونک کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔